نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے گا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کی ہے، اور ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں جس میں ہو وہ خالص منافق ہیں، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دیں۔ جب اس کے سپرد امانت کی جائے، یعنی جب اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑے کرے تو بیہودہ بکے یعنی بکواس کرے۔ ان دونوں حدیث میں تین باتیں تو بالکل مشترک ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور دوسری روایت میں ایک اور بات کا اضافہ کیا گیا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا خَاصَمَ شَتَمَ۔ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے تو بیہودہ بکتا ہے۔ ان حدیث پر غور کیا جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ منافق کی علامت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ منافق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک منافق وہ ہیں جو اعتقادی ہو، منافق اعتقادی، اور دوسرا جو ہے منافق عملی ہے۔ اعتقادی منافق تو وہی ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کے منافق جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اور وہ یہ منافق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو بظاہر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کا اندرون جو تھا وہ بیرونی طور پر مسلمان تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ کافر تھے، اور وہ دوغلے پن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جب حق والوں کے ساتھ ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اہل باطل کے ساتھ ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں پر یہ ثابت کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کفر والوں کے ساتھ ملتے تو اپنے آپ کو کافر ثابت کرتے، اور ان کے ساتھ کہتے کہ ہم تو جسٹ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو ان کے جس طرح قرآن میں ہے کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے، یہ بظاہر تو آپ سے اس طرح کہتے ہیں لیکن عملاً یہ مشرک ہیں۔ تو دوسری قسم جو ہے وہ منافق اعتقادی نہیں لیکن منافق عملی ہے، جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے، خیانت جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو یہ منافق عملی ہیں، اور یہ کبائر میں سے ہیں، اور کبائر بھی
کبائر سے اجتناب بھی بہت ضروری ہیں۔ کبائر پر مداومت کرنا یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نفاق عملی سے اور نفاق اعتقادی دونوں سے بچائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔